السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے بہادر کے بارے میں بات کریں گے جس نے آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے بیٹے اورحان کی تاریخ اور ان کی فتوحات کے بارے میں۔ خلافت عثمانیہ کا اصل بانی ارطغرل غازی کا پوتا اورحان عثمان غازی کا بیٹا تھا۔ ترک اسے ارخان بھی کہتے تھے۔ وہ 1281 میں سغوت میں پیدا ہوئے اور ان کا بچپن اپنے دادا کی گود میں گزرا۔ وہ اپنے دادا ارطغرل کا پسندیدہ پوتا تھا۔ ارطغرل اسے اپنی جوانی کی مہمات کے قصے سناتے رہتے تھے۔ زمین پر تلوار سے دنیا کا نقشہ بنا کر پوتے کی تربیت کرتے تھے۔ ابن العربی کی پیشگوئی اسے سناتے تھے اور پھر اورخان سے کہتے تھے، جانے پدر تم نے یہ سارے شہر فتح اور میرے نام کے سکے جاری کرنے ہیں۔ تم اگر یہ نہ کر سکو تو تم اپنے بیٹوں کو میری قبر پر لا کر انہیں بتانا کہ یہاں ایک شخص سو رہا ہے جس نے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کا خواب دیکھا تھا۔ اورحان نے یہ بات پلے باندھ لی۔ ارطغرل 1288 عیسوی میں انتقال کر گئے۔ اورحان کی عمر اس وقت 7 سال تھی۔ وہ جوان ہونے تک روز دادا کی قبر پر حاضری دیتے تھے اور قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر دادا کا خواب دہراتے تھے۔ وہ عثمان غازی کے ساتھ مل کر سغوت کے دائیں بائیں موجود قلعے بھی فتح کرتے رہتے۔ سن 1300 عیسوی میں علاقے کے اطراف چاروں بڑی ریاستیں زوال پذیر ہو گئی تھیں اور سلجوقی ریاست ختم ہو گئی تھی۔ ایوبی سلطنت کمزور ہو رہی تھی۔ بازنطینی امپائر کی اینٹیں بھی گر رہی تھیں اور منگول کا طوفان بھی سمٹ کر چین تک محدود ہو گیا تھا۔ ایشیائے کوچک میں اس وقت گرے ہوئے قلعوں، خاک اڑاتے شہروں، محلات اور گزرے وقت کے نوحوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ لیکن آپ قدرت کا معجزہ دیکھیں، اسی خون آشام دور میں 2 نئی طاقتیں پیدا ہو گئیں۔ ازبکستان میں امیر تیمور نے جنم لے لیا اور ترکی میں ارطغرل کا خاندان سر اٹھانے لگا۔ امیر تیمور اور اورحان دونوں کے دور میں زیادہ فرق نہیں۔ امیر تیمور نے اورحان کے پوتے بایزید کو 1402 عیسوی میں انقرہ میں شکست دی تھی۔ یہ دونوں طاقتیں بحران میں ابھریں اور دیکھتے ہی دیکھتے تاریخ بن گئیں۔ اورحان نے 1326 میں عثمان غازی کے انتقال کے بعد اقتدار سنبھالی۔ عثمانی سلطنت اس وقت سغوت سے شروع ہوتی ہوئی 100 کلومیٹر بعد بورسا میں ختم ہو جاتی، لیکن اورحان نے اس کے باوجود نہ صرف اپنا سکہ جاری کیا بلکہ اپنی ریاست کا آئین، قانون، بیوروکریٹ سسٹم بھی بنایا۔ یہ اورحان ہی تھا جس نے اپنے دادا ارطغرل کی داستان لکھوائی اور اس کے نام کا سکہ جاری کیا۔ یہ وہی سکہ تھا جو آگے چل کر ڈرامہ سیریز ارطغرل کا محرک بنا۔ ارطغرل خاندان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اسلامی دنیا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ ان کا فوکس بازنطینی ریاست ہوگی، لہٰذا یہ صرف ان کے قلعوں پر حملے کرتے تھے۔ اورحان نے بورسا کے بعد ایزنک، ازمیت اور کراسی کے قلعے فتح کر لیے۔ آپ نے ڈرامہ ارطغرل میں بار بار نکوسیا اور نکومیڈیا کا ذکر سنا ہوگا۔ نکوسیا آج کل سائپرس کا دارالحکومت ہے، جبکہ نکومیڈیا یونان کا شہر تھا۔ دونوں شہر 14ویں صدی میں اہم اور بڑے ہوتے تھے۔ اورحان نے یہ بھی فتح کر لیے۔ یہ اس کے بعد سابق سلجوق ریاست کے شمال مشرقی علاقوں کی طرف بڑھا اور آدھا اناطولیہ بھی لے لیا۔ پھر یہ آج کے ترکمانستان کی طرف مڑ گیا اور اس کا خاصا حصہ بھی قابو کر لیا۔ بازنطینی حکومت اس سے گھبراتی تھی، چنانچہ بازنطینی بادشاہ جون ششم نے اس کے ساتھ امن معاہدہ کیا اور اپنی صاحبزادی تھیوڈورا بھی اس کے عقد میں دے دی۔ یہ پہلا ترک سلطان تھا جس نے گیلی پولی اور انقرہ فتح کر لیے۔ اس نے گورننس کا ایک ماڈل بھی تخلیق کیا تھا۔ اوغوز قبائل جھنڈے کو سنجاق کہتے تھے۔ اورحان نے ریاست کو مختلف صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا اور ہر ضلع دار کو مختلف رنگ کا جھنڈا دے دیا۔ ان جھنڈوں کی وجہ سے اس کے ضلع سنجاق کہلاتے تھے۔ اس نے ضلع داروں کو اپنی فوج بنانے اور ٹیکس جمع کرنے کا اور اپنے قریبی علاقے فتح کرنے کا اختیار بھی دے دیا۔ اس حکمت عملی کی وجہ سے اس کی فوج بھی مضبوط ہو گئی اور عوام بھی خوشحال ہو گئے۔ اس نے بے شمار مسجدیں، مدرسے اور کاروان سرائے بنائے۔ وہ ایشیائے کوچک کا پہلا حکمران تھا جس نے بورسا میں یونیورسٹی بنائی تھی۔ اورحان کے بعد اس کا بیٹا مراد اول
سلطان بنا اور اس نے سلطنت عثمانیہ کو حقیقتاً سلطنت عثمانیہ بنا دیا۔ مراد 30 سال حکمران رہا۔ وہ ان 30 برسوں میں 24 سال میدان جنگ میں رہا اور اس کا ریکارڈ تھا، اس نے کوئی جنگ نہیں ہاری تھی۔ اس نے بلغیریا، سائبیریا، مقدونیہ فتح کر لیے۔ اس کی آخری جنگ کوسود میں ہوئی تھی اور پورے یورپ کی فوجیں اکٹھی ہو کر اس کے مقابلے میں میدان جنگ میں اتری تھیں، لیکن اس نے اس مشترکہ فوج کو بھی خاک چٹوا دی تھی۔ وہ 1379 میں کوسود کی جنگ میں زخمی ہو کر شہید ہو گئے۔ مراد اول کے مرنے کی خبر پھیلی تو پورے یورپ میں جشن منایا گیا اور تمام کلیساؤں کی گھنٹیاں بجائی گئیں۔ مراد اول نے سلطنت عثمانیہ کے رقبے میں 5 گنا اضافہ کیا، لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ 4 نسلوں کی فتوحات کے باوجود مراد اول کے انتقال تک سلطنت عثمانیہ صرف 20,000 مربع کلومیٹر پر محیط تھی، اور یہ رقبہ آج کے راولپنڈی ڈویژن سے بھی کم تھا۔ یہ تھی سلطنت عثمانیہ، 4 نسلوں کے بعد کی سلطنت عثمانیہ۔ یہ حقیقت ثابت کرتی ہے ریاستیں ایک دن میں نہیں بنا کرتی، ان کی بنیادوں میں 4 نسلیں کھپ جاتی ہیں۔ آپ ایران سے لے کے ویانا تک کا سفر کریں، آپ کو ہر 10-15 کلومیٹر بعد کوئی نہ کوئی مزار، کوئی نہ کوئی قبرستان ملے گا، اور اس قبرستان میں آپ کو کوئی نہ کوئی ترگت، کوئی نہ کوئی عبد الرحمن، سامسا اور بامسی ملے گا۔ ویانا کے مضافات اور اس کے پہاڑوں تک پر ترک قبرستان ہیں، اور ہر قبر کے سرہانے کلمہ شہادت لکھا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی سلطنت عثمانیہ اور اوران غازی کی کچھ مختصر سی تاریخ۔ اگر آپ لوگ اس کی پوری تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں، تو پھر ہم اس کی مکمل ویڈیو بنائیں گے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے یہ بھی بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ سے کسی اور ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔